بھائی لوگ پچھلے گھنٹے کی حاضری نہیں بنی ہے۔ ہاں ہاں وہ حاضری ہو جائے گی اس ساتھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، لا تقولوا للنبی، تم نہ کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راعینا، راعینا نہ کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راعینا نہ کہو۔ اس آیت کریمہ میں پہلے آپ لوگ مفہوم سمجھ لیجئے، پھر آیت کو سمجھیے گا لفظی طور پر۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام مخاطب کرتے تھے راعینا، یعنی ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، اس طرح سے اس لفظ سے مخاطب کرتے تھے راعینا۔ اسی لفظ کے جیسے یہودیوں کے پاس عبرانی زبان میں راعینن کا لفظ تھا، تو ان کے یہاں راعینن سے مراد گالی اور برا بھلا کہنا، بیوقوف، جاہل، اس طرح کے معنی میں تھا۔ تو یہودی لوگ اس لفظ کی آڑ میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینن، نون کے تنوین کے ساتھ، راعین یعنی راعین، اور یہاں پر ہے یہ راعینا، راعی فعل امر ہے، نہ یہ مفعول بھی ہے، راعینا، لیکن وہ لوگ کیا پڑھتے تھے؟ راعینن کہتے تھے، اور ان کے یہاں مقصود دوسرا معنی ہوتا تھا۔ یا دوسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ وہ راعینا، عین کے بعد یا لگا کر کے راعینا ہمارے چرواہے، ایک راعی میں آواز نے، کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ راعی میں نے چرواہا۔ دیکھیے جیسے بھی آواز آ رہی ہے اسے سن لیجئے، میں ریکارڈ کر رہا ہوں درس کو، اور میں پھر اس کو یوٹیوب پہ ڈال دوں گا، آپ لوگ اس کو آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے وہ وہاں سے سن لے گا، بیچ میں بار بار مت بولیے، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو، تو مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی آگے جس چیز کا حکم ہے اور جس چیز کی ممانعت ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی اس کو بجا لائیں گے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو گویا کہ ایمان کے مقتضیات پر عمل کر رہے ہیں، یا جس سے منع کیا جا رہا ہے اس سے رک جائیں گے تو گویا کہ یہ ایمان کے مکملات میں سے ہے۔ تو کس پہلے منع کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، نہ کہو، کیا نہ کہو؟ راعینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرو تو یہ نہ کہو راعینا، جائز تھا یہ لفظ کہنا، جائز تھا، لیکن ایک منٹ، ہم جو ہے دوسرا نیٹ کنیکٹ کر رہے ہیں تاکہ آواز اچھے سے آ جائے۔ نہیں اب بھی آتی ہوگی، ابھی آ چلیے دیکھیے پھر سے دیکھیے ایک دفعہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم راعینا، اے ایمان والو تم نہ کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راعینا، یعنی یہ کلمہ استعمال نہ کرو۔ راعینا کا مطلب کیا ہے؟ امر من المراعاتی، یہ راعی یہ امر کا صیغہ ہے، من المراعات، باب مراعات سے، یعنی باب مفاعلہ سے امر کا صیغہ ہے۔ راعی نہ، نہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، راعی نہ، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے، اس معنی میں۔ تو اس میں
ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے علماء نے، مفسرین نے، کہ مراعات مفاعلہ باب سے ہے جس میں مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے، اور مطلب یہ ہوا کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہم آپ کی رعایت کریں گے، مطلب یہ ہوا اس میں مشارکت کا معنی۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا یعنی برابری ہو رہی ہے، سامعین کی، مخاطب کی، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتا، گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کر رہا ہے، تو اس لیے بھی ان کو اس لفظ سے منع کر دیا گیا۔ ایک تو یہ وجہ بیان کی ہے مفسرین نے ممانعت کی، کیوں منع کیا اس کلمے کے استعمال سے، تو ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ یہودی اس کلمے کی آڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، اور راعینہ کے بجائے وہ زبان میں تھوڑی سی لچک پیدا کر کے راعینہ کہتے تھے، ہمارے چرواہے، یا کہتے تھے راعنن کہتے تھے، مطلب بیوقوف، احمق، جاہل، اس معنی میں استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس جائز لفظ ہی سے روک دیا، منع کر دیا، جس جائز لفظ میں احتمال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا۔ تو کوئی بھی لفظ جس لفظ کے استعمال کرنے میں یہ احتمال ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، اس لفظ کا استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی بھی لفظ، گرچہ وہ لفظ جائز ہے اس کا استعمال کرنا، لیکن اگر اس میں یہ احتمال ہے کہ اس لفظ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، تو اس لفظ کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں عشق کا لفظ، عشق کا لفظ، تو اس میں بہت زیادہ احتمال ہے کہ اس میں توہین ہے۔ عشق کا لفظ ایک عورت کے لیے، کوئی آدمی شہوت کے ساتھ کسی سے محبت کرے تو وہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یہ لفظ عربی زبان میں بھی، اردو زبان میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا ہے میں اپنے باپ سے عشق کرتا ہوں، کوئی نہیں کہتا نعوذ باللہ، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لفظ کو ہم اپنے ماں باپ کے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے استعمال کریں؟ تو اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اس میں بہت ہی زیادہ احتمال ہے توہین کا۔ تو یہاں تو ایک جائز لفظ ہے، بلکہ وہ تو عشق تو اس کا تو ذکر بھی کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ تو ایک جائز لفظ تھا، لیکن پھر بھی احتمال تھا اس میں توہین کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے صحابہ اکرام کو منع کر دیا کہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا ہے۔ پھر کیا استعمال کرنا ہے؟ وہ لفظ آگے آ رہا ہے جو استعمال کرنا ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ، اور وہ لوگ یعنی صحابہ کرام آپ کو اس لفظ سے پکارتے تھے، آپ کے لیے استعمال کرتے تھے، کہتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، لہو آپ کے لیے، ذالکہ اس کلمے کو، اس لفظ کو، راعینہ، راعی نہ ہماری رعایت کیجیے، اس کو استعمال کرتے تھے۔ وہی ابھی لغت الیہود، اور یہودیوں کی زبان میں یہ کلمہ سب من الرعونت، رعونت سے مشتق، رعونت سے ماخوذ، گالی کے معنی میں تھا۔ سب یہ لفظ جو ہے یہودیوں کی زبان، یہودیوں کی زبان کیا تھی؟ عبرانی زبان تھی، اور عبرانی زبان عربی زبان سے بہت ہی متشابہ اور بہت ہی قریب زبان تھی۔ یہودیوں کی زبان سے بہت قریب زبان تھی عربی زبان، عبرانی زبان۔ عبرانی زبان یہودیوں کی زبان مسلمانوں کی زبان سے بہت ہی قریب زبان تھی۔ دیکھیے فَسُرُّوا بِذَلِكَ، چنانچہ وہ اس کے ذریعے خوش ہوتے تھے۔ یہاں سے دیکھیے پیچھے سے پھر سے وَأَمْرٌ مِّنَ الْمُرَاعَةِ، راعینہ یہ مراعات سے امر کا صیغہ ہے، مفاعلہ سے، اس میں مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا، تو اس وجہ سے بھی اس کلمے کے استعمال سے منع کیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہودی اس لفظ کی آڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور آپ کے لیے گالی دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی بلغت الیہود، اس لیے کہ یہ کلمہ
یہودیوں کی زبان میں گالی ہے، سب من رعون، رعونت سے مشتق ہے، اور رعونت کا معنی تفرق ہے اور برا بھلا کہنے کے معنی میں ہے، اور یہودیوں کی زبان میں رعونت کا معنی احمق، بیوقوف، جاہل، اس طرح کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شیخ آواز بہت دھیمی آ رہی ہے، کچھ سن نہیں پا رہا ہوں۔ آپ لوگ جو ہے شیخ ایپ جو سن نہیں پا رہا ہے وہ یوٹیوب سے سن لے گا، ریکارڈ کر رہا ہوں میں ادھر سے، جی تھوڑا پڑھاؤں گا، آپ لوگ تھوڑا سا سن لیجیے گا یوٹیوب سے، ٹھیک ہے؟ بیچ میں بولے مت بار بار۔ فسر بذالک، چنانچہ وہ اس کے ذریعے خوش ہوتے تھے یہودی اس لفظ کے استعمال کرنے سے۔ تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جس کا کسی زبان میں کچھ معنی ہے، اسی لفظ کا دوسری زبان میں برا معنی ہے۔ ایک زبان میں کسی جانور کا نام ہے تو دوسری زبان میں انسان کا نام ہے، جیسے مثال کے طور پر بندر ہمارے یہاں ہے، بندر ایک جانور حیوان کا نام ہے، قردن جس کو بولتے ہیں عربی میں، لیکن عرب میں بندر انسان کا نام ہے۔ انسان بہت سارے لوگوں کا نام ہے، ائمہ حرم میں سے ایک امام کا نام ہے بندر، تو ایک بلیلہ۔ ہاں بندر بلیلہ۔ تو اس طرح سے لغت چینج ہونے سے کتنا فرق ہو جاتا ہے، تو ایک لفظ دوسری لغت میں کچھ ہے اور دوسری لغت میں وہ لفظ کچھ ہے، تو اس طرح سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہودیوں کی زبان میں اس لفظ کا جو خراب معنی تھا، اس کے متشابہ لفظ تھا، یہ لفظ نہیں تھا، لیکن اسی کے جیسے دوسرا لفظ تھا جو رعونت سے جو مشتق تھا، تو وہ کہتے تھے راعن، راعن ہے، تو راعن تنوین کے ساتھ جو ہے اس کو بعد قرآن نے پڑھا ہے کہ راعن کہنے سے منع فرمایا۔ فسر بذالک، یہ کہہ کہ وہ لوگ خوش ہوتے تھے، وخاطبوا بها النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے مخاطب کرتے تھے۔ فنہی المؤمنون عنہا، چنانچہ مومنین کو اس کے استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ میں کچھ منافقین بھی تھے جو کہ اندر سے کافر تھے، تو مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی جو ہے استعمال کرتے تھے اس لفظ کو، اور اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کر کے راعینا استعمال کر لیتے تھے، اور ہمارا چرواہا کا معنی مراد لیتے تھے، اس لیے سب کو منع کر دیا مومنین کی آڑ میں، تاکہ نہ منافقین کے ہیں اور نہ جو ہے مشرکین اور نہ یہ یہودی، کوئی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر کیا استعمال کریں گے؟ وَقُولُوا، اور کہو، بدلہ اس کے بدلے میں، رائنا کے بدلے میں کیا کہو؟ انظرنا، کیا کہو؟ انظرنا، ہمیں دیکھیے، یعنی انظر الینا، ہماری طرف دیکھیے، انظر الینا یعنی ہماری طرف دیکھیے، اس لفظ کے بجائے یہ لفظ استعمال کیجیے۔ بعد نے انظرنا کو انظرنا پڑھا ہے کہ ہمیں مہلت دیجیے یا ہمارا انتظار کیجیے، تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ واسمعوا، اور سنو، ما تؤمرون به، اللہ تعالیٰ یہ واسمعوا قولوا پر عطف ہے، یہ کہو اور سنو، ما تؤمرون به، سماع قبول، قبولیت کی سماعت سے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو سنو۔ کیسے سنا ہے؟ کیسے سننا ہے؟ قبولیت کی سماعت سے، یعنی سن کر کے قبول کر لو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کافر لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے، مؤلم، المناک عذاب ہے، وہ النار، اور وہ عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ تو مومنین کو، مسلمانوں کو ایک جائز لفظ سے اس لیے منع کر دیا گیا کہ اس لفظ کے استعمال کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا احتمال تھا، اس لیے اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا گیا۔ لہذا جو بھی کوئی لفظ ہوگا، جائز گرچہ ہو، اگر وہ حرام کام تک پہنچا رہا ہے تو اس جائز کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حرام تک پہنچا رہا ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔
ما یودو ودا یودو محبت کرنے کے معنی میں الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ نہیں محبت کرتے ہیں، نہیں پسند کرتے ہیں من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا۔ من یہاں پر بیان کے لیے ہے، من تبعید کے لیے نہیں ہے کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اس لیے کہ اہل کتاب تو سب کے سب کافر ہیں جو ایمان نہیں لائے، تو وہ اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ میں سے جو ایمان لے آئے تو پھر وہ مسلمانوں میں شمار ہو گئے ان کا، تو لہذا من بیان کے لیے کس کا بیان ہے؟ الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، اس کا بیان ہے من اہل کتاب اہل کتاب ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو مشرکین ہے یہ عطف ہے کس پر؟ یہ اہل کتاب پر عطف ہے، کفروا پر عطف نہیں ہے، اہل کتاب پر عطف ہے، یعنی ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا من المشرکین ولا من المشرکین، اس لیے کہ اگر یہ کفروا پر عطف ہوتا تو مشرکون ہوتا، لیکن یہ عطف ہے اہل کتاب پر، یعنی کفروا سے مراد کون لوگ ہیں؟ کفروا سے مراد اہل کتاب ہیں، کفروا سے مراد مشرکین عرب ہیں، سب مراد ہے کفروا سے، صرف اہل کتاب نہیں بلکہ مشرکین عرب بھی اس سے مراد ہے۔ تو نہ مشرکین عرب چاہتے ہیں اور نہ اہل کتاب چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے؟ ان ينزل علیکم من خیر، کہ آپ کے اوپر کوئی خیر نازل ہو، کوئی خیر کوئی بھلائی نازل ہو، یہ نہیں چاہتے۔ ولا المشرکین میں لام زائدہ ہے، اس لیے کہ مان نفی کا معنی آ چکا ہے پہلے، لیکن تاکید کے لیے لام پھر سے آیا ہے۔ مشرکین سے کون مشرک مراد ہے؟ مشرکین عرب مراد ہے، حالانکہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں، لیکن کیونکہ یہاں تاکہ عرب کے مشرک بھی اس میں داخل ہو جائیں اس لیے مشرکین کا لفظ لائے، اور مفسر نے اس کی وضاحت کر دی من العرب۔ عطف علی اہل الکتاب، یہ ولی المشرکین یہ اہل کتاب پر عطف ہے، اور من جو یہاں پہ آیا ہے من اہل الکتاب یہ من بیان کے لیے ہے، تبعید کے لیے نہیں ہے۔ کیا نہیں چاہتے؟ ما یودو نہیں چاہتے، مودت کہتے ہیں محبت کا اعلیٰ درجہ، خلت کے بعد میں سب سے اعلیٰ درجہ محبت کا خلت ہے، جس سے خلیل ابراہیم خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بعد جو ہے مودت ہے، تو یہ لوگ دل سے بالکل نہیں چاہتے، مشرکین اور اہل کتاب یہ لوگ بالکل پسند نہیں کرتے کہ آپ کے اوپر کوئی خیر نازل ہو۔ ان ينزل علیکم یا ان ينزل علیکم دونوں طرح اسے پڑھا گیا ہے، یہاں پر جو اعراب لگا ينزل کا اعراب ہے، اور یہاں پر جو مصحف میں اصل اعراب ہے ان ينزل کا اعراب ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر نازل ہو من خیر کوئی خیر، کہہ رہے کہ من زائدتن، یہاں پر جو من ہے یہ من کیا ہے؟ زائدہ ہے، کوئی بھی خیر آپ کے اوپر نازل ہو، چاہے دنیاوی خیر ہو یا دینی خیر ہو، وحی الہی ہو، یا جو ہے اللہ رب العالمین کی دیگر رحمتیں ہوں، کسی بھی قسم کا خیر آپ کے اوپر تو مسلمانوں کے اوپر نازل ہو، یہ کفار و مشرکین بالکل نہیں چاہتے، یہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی جانب سے کوئی خیر و برکت نازل ہو۔ تو یہ ورد مضارع کا صیغہ ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہر زمانے کی کفار و مشرکین یہود و نصارہ، ہر زمانے کے مشرکین وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی خیر اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ من رب، خیر سے مراد یہاں مؤلف نے کیا ذکر کیا ہے؟ وحی الہی ہے، یا عام خیر، جو بھی خیر وحی الہی کے علاوہ جو بھی خیر ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی خیر آپ پر نازل ہو سب اس میں داخل ہیں۔ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، حسدا لکم، کیوں نہیں چاہتے وہ لوگ؟ تم سے حسد کرنے کی وجہ سے، تم سے حسد کرتے ہوئے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے من یشاء جسے چاہے، برحمتہ یعنی بنبوتہ، اپنی نبوت کے ساتھ جسے چاہتا ہے
خاص کر لیتا ہے، اسے چن لیتا ہے، اسے مختص کر لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے۔ کیونکہ یہودی لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی ان کے خاندان کے علاوہ کسی دوسرے خاندان میں آئے۔ وہ یہودی لوگ یہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ نبوت جو ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور نسل کے علاوہ کسی اور نسل میں، کسی اور خاندان میں آئے۔ لیکن اور نبوت یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں ابراہیم کی نسل سے ہیں، آگے جا کے سلسلہ دونوں کا جڑ جاتا ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ تم لوگ چاہتے ہو کہ صرف جو اسحاق کی نسل میں، ارے اسحاق کے بھائی اسماعیل علیہ السلام بھی تو انہی کے بھائی ہیں، ان کی نسل میں اگر آ گئے نبی تو اس میں تمہیں کیا مذائقہ ہے؟ کیا تم لوگوں کو تکلیف ہے؟ تمہیں ایمان لانا چاہیے، اللہ کی تقسیم پر تمہیں راضی ہونا چاہیے۔ اللہ نے جس کو دیا ہے، جو بھی دیا ہے اللہ کی مرضی، تم اس پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے، یعنی فضل کس کو کہتے ہیں؟ انسان جتنا جس چیز کا مستحق ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس کو دے دے۔ تو اللہ رب العالمین فضل والا، جس کو چاہے جتنا دے، اور اس کا فضل بہت عظیم ہے، نہ ختم ہونے والا، کمیت کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کا فضل بہت ہی عظیم ہے۔ ان آیتوں میں ہمیں یہودیوں کے احوال معلوم ہوئے کہ وہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، کس طرح سے زبانی طور پر اور جسمانی طور پر ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی جائز کلمہ اگر اس کلمے کے استعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا احتمال ہے تو وہ کلمہ ہم ہرگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہاں تک کہ کوئی کلمہ، جائز کلمہ اگر ہمیں حرام تک پہنچا رہا ہے تو اس کلمے کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے، اس کا متبادل دوسرا کوئی کلمہ ہمیں پھر استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہودیوں کی فطرت بھی معلوم ہوئی کہ یہودی لوگ، کفار لوگ، مشرکین لوگ بالکل نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی خیر اور بھلائی کا معاملہ ہو۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔